بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر جعفر خان۔ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میری طرف سے تمام حکماء، ڈاکٹر، طبیب، وید، ملکی غیر ملکی، لیڈی ڈاکٹر، ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر، لیڈی طبیبہ، تمام اس شعبہ سے وابستہ لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دمہ کے متعلق ایک میڈیسن پر مشتمل دمہ کا مکمل علاج بتانے جا رہا ہوں، جو کہ دیسی ادویہ پر مشتمل وہ بھی ایک ہی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن پر بھی وہ بھی ایک چیز ہے، اور ایلوپیتھی پر بھی ایک چیز کے متعلق میں آپ کو دمے کا علاج بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ دمے کا مریض اگر ایلوپیتھی علاج کرانا چاہے تو ایلوپیتھی علاج آپ کو آج بتاؤں گا، اگر ہومیوپیتھک کرانا چاہے تو ہومیوپیتھک میڈیسن پر آپ کو بتاؤں گا، اگر دیسی دوا پر مریض مطمئن ہو تو دیسی دوا سے بھی دمے کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ دمہ دم تک، جب تک بندہ زندہ ہے تو دمہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آج کل کے جدید دور میں کوئی بھی مرض ہو، اس کا علاج بغیر آپریشن، نیو ریسرچ اتنی آ گئی ہیں تو ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ میں نے کوئی ایسی مرض نہیں بھیجی جس کا میں نے علاج نہ بھیجا ہو۔ تو پہلے کی طرح میں اپنے تمام دوستوں سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے سینے کے راز اور اپنے مجربات، اپنے تجربات آپ سے شیئر کروں۔ تو یہی میرے نسخہ جات آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں، اور ان کے ذریعے آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اور اپنا روٹی روزی بناتے رہیں۔ تو انشاءاللہ میرے پاس دیوان لکھے ہوئے ہیں نسخوں کے، جو نسخے میں نے مریضوں پر استعمال کیے ہیں اور میرے تجربے میں ہیں، وہ تمام تجربات میں تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شرط وہی ہے کہ میری حوصلہ افزائی آپ نے کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دمے کے مریض کو پرہیز بھی بتائیں، علاج بھی کریں۔ سب سے بڑی پرہیز جو ہے وہ سیب نہ کھائے، چاول نہ کھائے، ساگ پالک نہ کھائے، اور ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کرے۔ اور اس طرح بڑا گوشت بھی کسی دمہ والے مریض کو زیادہ دمہ پیدا کر دیتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ مریضوں کو بتلایا جائے کہ کوئی ہارڈ ورک اگر کر رہے ہیں تو ہارڈ ورک کے بعد، کام کرنے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے تک پانی نہ پیے۔ تو اسی طرح اگر پرہیز بھی اس نے کی تو علاج بھی آپ کا اس نے باقاعدگی سے لیا
تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہ ہوگا جب دمے کا مریض ہنستا مسکراتا 10 مریض آپ کے پاس اور لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے 10 میں شفا نصیب فرمائے۔ تو اس میں ایلوپیتھی، آج کل تو ایلوپیتھی ڈاکٹر جتنے بھی بڑے بڑے ہسپتال والے ہیں تو انہوں نے کٹ ریٹ ادویات رکھی ہوئی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ایک نمبر، اگر کسی شہر میں 50 MBBS ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو ان میں کوئی 4-5 ڈاکٹر ہوں گے جو ملٹی نیشنل کمپنی کی میڈیسن یوز کراتے ہیں۔ باقی تو بس میرے ڈاکٹر بھائیاں ہیں، ان کا اگر میں گلہ کروں بھی میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ تو ایلوپیتھی میں پہلے وقتوں میں ایک انجیکشن آتا تھا امینو فلین انجیکشن، جو کہ 10 ml کا انجیکشن ہوتا تھا۔ تو اس کو 10 ml والی سرنج میں بھر کر IV مریض کو لگا دیا جائے تو 2 3 4 5 ماہ دمہ دور ہو جاتا ہے۔ مریض 3 4 5 مہینے تک وہ بالکل ایسے ٹھیک ہوتا ہے جیسے اس کو بیماری بھی نہ ہوئی ہو۔ تو امینو فلین بنانے والا جو شخص تھا وہ مر گیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسی امینو فلین کے بدلے ایک 10 ml والا انجیکشن نکالا ہے، اس کا نام ہے M-Fill انجیکشن۔ اگر M-Fill انجیکشن مریض کو لگا دیا جائے تو فوری طور پر اس کا دمے کا دورہ اور سانس کی تنگی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے شعبہ ہومیوپیتھک کے علاج کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، جو میرا شعبہ ہے ہومیوپیتھک، جس کی ہومیوپیتھک میڈیسن دمے کے لیے ایک، ویسے تو بہت ساری ادویات ہیں، پوتھوز ہے، ایکونائٹ ہے، بہت ساری ایسی ادویات ہیں، آرسینیکم ہے، اور اس سلسلے میں ہومیو میٹیریا میڈیکا بھرا پڑا ہے۔ لیکن جو میں مریضوں کو استعمال کراتا ہوں، جو میرا زندگی کے سینے کا راز ہے، وہ ہے سینیگا 30۔ سینیگا 30 ایک ہفتے کی بنا کر میں دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ جب مریض دوبارہ آتا ہے تو اس کے چہرے پر رنائی ہوتی ہے، وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو سینیگا 30 یوز کریں دمے والے مریض کو، تو اس کا بغلم بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے دورہ بھی نہیں پڑتا، دمے کا سانس کی تنگی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنا یونانی دیسی حکیمی نسخوں پر۔ تو آپ ایسا کریں کہ سرائکی میں ہم کہتے ہیں سرین درخت، اس کو اردو میں سرس کا درخت کہتے ہیں۔ سرس کے درخت کی لکڑی کا گلاس بنائیں، وہ دمے والا مریض اس گلاس میں پانی پیے تو اس سے بھی دمے کا دورہ، دمے کی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دمے کا دورہ سے سانس کی بہت تنگی آ رہی ہو، تو مریض نیلا کالا ہو رہا ہو، تو اس کے لیے پھٹکڑی پیس کر سفوف بنائیں، اپنی کلینک میں محفوظ رکھیں۔ تو اس طرح کا مریض کوئی آپ کے پاس آئے تو ایک چٹکی بھر کر اس کی زبان پر رکھی جائے تو فوری طور پر دمے کا دورہ رک جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ بچوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی منہ، زبان اور چہرہ وغیرہ کالا نیلا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے کاربوویج 30۔ کاربوویج 30 سے وہ آکسیجن کی کمی اور منہ کا کالا نیلا، زبان کا ہو جانا، سانس کا رک جانا، تو آپ ان کو
یہ میڈیسن بھی یوز کرا سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔